فروا کو نینا کے بھائی ذیشان سے ملتے اور دوستی کے آج 6 ماہ ہو چکے تھے، اور یہ دوستی ان دونوں کی نظر میں اب محبت میں بدل چکی تھی۔ یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ انسان کو ذلیل وخوار اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حکم بدولی کرتا ہے وہ ایسے ہی رسوا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی سے لاسٹ پیرک بنک کے وہ پارک میں آئی اور اس کی بتائی جگہ پر پہنچی تو وہ سامنے ہی اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ شہید موبائل کے کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھا جو بالکل پرفیکٹ لگا، پھر موبائل آف کے بیگ میں ڈالا۔ ذیشان اسے سامنے آتا دیکھ کر کراری سے اس کی طرف بڑھا۔ تم اب آ رہی ہو، تمہارے انتظار میں آدھا ہو گیا۔ ذیشان نے معصوم سی شکل بنا کر اسے کہا۔ اس نے چہرے پر آئی منٹ کو ادا سے پیچھے کیا۔ خصوصی لوگوں کی آمد ایسے ہی ہوتی ہے، اس نے اترا کر کہا اور پارک میں بنے قریبی بینچ پر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ذیشان اس کی گود میں سر رکھے لیٹا۔ تھک گیا، اس نے کے ہوئے انداز میں اپنی آنکھیں نم دے۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ ذیشان، اس نے ذیشان کو آواز دی، مگر ذیشان نے اس کا نرم نمس محسوس کرتے دنیا جہاں سے غافل ہوتے ہوئے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اس نے ذیشان کی شرٹ کی فرنٹ پاکٹ سے اس کا موبائل پکڑا جو ذیشان کے لیٹنے کے باعث پہلے سے آدھا باہر جھانک رہا تھا۔ اس نے واٹر اسٹیک کھولا کر جس کو انلار پا کر دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ بے شمار لڑکیوں کی چیٹس دیکھ کر اس کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ سب لڑکیوں کے ساتھ کی گئی فریش باتیں پڑھ کر پاس پڑے وجود کا چہرہ مکروہ لگنے لگا، مگر چند دن میں اس کا اپنا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اسے اپنا وجود مقابل سے زیادہ ناپاک اور غلیظ لگا۔ اس کے کانوں میں اس کے دادا جان کی تلاوت کرتی آیات کی آواز گونجنے لگی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ سورۃ النور آیت 26۔ اس آیت کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو بنا شروع ہو گئے۔ ذیشان کے چہرے پر جب اس کے آنسو گرے تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے فروا کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ تھرڈ لاسٹ سیمیسٹر کا آج لاسٹ پیپر تھا۔ آج میری آپی کی برتھ ڈے ہے تو سب نے گھر آنا ہے۔ رات کو آئیلاف نے سب کو انوائٹ کیا۔ رات کی اس کی آپی کی برتھ ڈے باربیکیو پارٹی نے اذان اور ہارون نے تو واپسی کی ٹکٹس بھی لے لی ہیں، حسام نے بتایا، اور میں بھی کچھ دیر میں ملتان کے لیے نکل جاؤں گا۔ امی گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے، بے صبری سے جانے ان کو کون سی ضروری بات کرنی ہے، اس نے بتایا۔ کیا بات ہوگی؟ سرنل بولی، یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا، تمہیں فون پر بتاؤں گا۔ میرا فون ہی ٹوٹ گیا، صبح بستر سے اٹھتے وقت اچانک نیچے گر گیا۔ سرنل نے اپنی پریشانی بتائی۔ یعنی تم تینوں واپس چلے جاؤ گے آج اور پارٹی میں نہیں آؤ گے؟ آئیلاف نے کہا سوری سس۔ حسام نے معذرت دی۔ سیرت تم آؤ گی؟ نہ، آئیلاف نے اس سے پوچھا۔ نہیں یار، میری طرف سے بھی معذرت، وہ دراصل میری ساس کم کھکو نے ہمارے لیے منہ پر جانے کے لیے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ آج تیاری کرنی ہے اور کل ہی نکلنا ہے۔ اس نے بھی اپنی نہ آنے کی وجہ بتائی۔ نونت، اس نے نونت کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکارے۔ سوری آئیلاف، آپ لوگوں کے گھر کا پرائیویٹ فنکشن ہے اور لیٹ نائٹ چلے گا، اتنی لیٹ ہاسٹل میں واپسی میرے لیے مشکل ہو جائے گی، نونت نے آئیلاف سے کہا۔ اب رہ گئی صرف سیمول، تو بھی ترازو کوئی عذر نہ آنے کا، آئیلاف نے یہ کہتے ہی منہ کھلایا۔ یار تمہیں ہماری کیا ضرورت ہے، تم بلاؤ اس پیسا کو اپنے گھر، اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ یہ اچھا کیا مجھے یاد کروا دیا۔ آئیلاف نے سیمول کے تنزیہ انداز کو محسوس کیے بنا ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہم سب لوگ ایک بار پھر سے 3 ماہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، نیکسٹ سیمیسٹر شروع ہونے تک۔ منت نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا، تم سب لوگ تو کہیں نہ کہیں جا رہے ہو، مگر میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی، بس سیکنڈ ٹائم ٹیوشن ہی جانا ہوگا، پھر سارا دن ہاسٹل میں۔ منت بولی، تم اپنے بابا کو کہو گے کہ وہ آ کر تمہیں لے جائے؟ سیرت نے اسے کہا، جب بھی بابا کا فون آئے گا تو پھر میں ان سے کہوں گی، اس نے ان دونوں سے کہا۔ وہ تینوں بھی ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہوئے یونیورسٹی سے اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ آئیلاف کا تعلق اچھے اور براڈ مائنڈڈ فیملی سے تھا۔ آج اس کے گھر اس کی بڑی بہن تلماس کی برتھ ڈے باربیکیو پارٹی رکھی گئی تھی۔ باہر لان میں ہی برتھ پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ لان میں اچھی خاصی لائٹنگ کی گئی تھی، رات ہونے کے باوجود بھی ایسے لگ رہا تھا
جیسے دن چڑھا ہے آئلاف کے خاندان کے بھی سب افراد وہاں تھے۔ آئلاف کے دوست کی حیثیت سے عیسیٰ بھی وہاں موجود تھا۔ آئلاف کے گھر والے عیسیٰ سے کافی گرم جوشی سے ملے۔ عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تو اس بتایا کہ وہ گلگت سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے اور ہاسٹل میں رہائش پذیر ہے۔ صبح ہی اس کی گھر واپسی ہے۔ عیسیٰ لیٹ نائٹ سب کے ساتھ مل کر ہلا گلا کرتا رہا۔ سب اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ ہنستے صبح میں واپس جا رہا ہوں۔ جاتے وقت آئلاف اسے گھر کے باہر تک چھوڑنے آئی تو عیسیٰ نے اس کی کلائی تھام کر کہا، تو پھر؟ آئلاف نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ عیسی نے اس سے فرمائش کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے پریشانی سے کہا، کچھ بھی بہانہ بناؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ ضدی لہجے میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں۔ آئلاف نے اسے تصریح دی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ عیسی یہ کہتے ہی چلا گیا۔ بابا میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، وہ دراصل میری اکیڈمی کا طرف شمالی علاقے جا رہا ہے۔ صبح تو میں بھی جا رہی ہوں، کچھ دنوں کے لیے، اس نے اپنے بابا کو بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تو وہ خوشی سے ان کی گلے لگی۔ تھینک یو بابا جانی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسپس فون پر مسلسل بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ بابا اٹھائے فون، منت نے بے چینی سے کہا۔ اس کے بابا حویلی کے گیٹ پر گن مین تھے اور وہاں پر ایک فون لگا ہوا تھا تاکہ کسی کے بھی اندر آنے جانے والے کی اطلاع دی جا سکے۔ اس کے بابا نے منع کر رکھا تھا اسے کہ یہاں فون نہ کرے۔ وہ خود ہی اسے باہر کے کسی ٹیلی فون بوتھ سے کسی دن چھپ کر فون کرتے تھے تاکہ کسی کو منت کے بارے میں پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے پھر سے اپنے ہاسٹل کے نمبر سے فون ملایا۔ بیل ہو گئی مگر اس کے پاس کوبرا کا دیا ہوا موبائل فون بھی تھا جو شاید اس کا فون توڑنے کی وجہ سے وہ اس کے لیے یہاں چھوڑ گیا تھا، مگر منت نے اسے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور آخری بار اسی امید سے فون لگایا شاید اس بار بابا اٹھا لے۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی اس کے بابا کی آواز آئی، ہیلو بابا۔ السلام علیکم، اس نے پر مسرت لہجے میں کہا۔ منت تم نے یہاں کس نمبر فون کیوں کیا؟ انہوں نے پریشانی سے ہوئے لہجے میں اسے کہا، میں نے تمہیں منع کر رکھا تھا۔ ان کی آواز میں لڑکڑاہٹ شامل تھی۔ بہت اچھا، کیا لڑکی تم نے؟ ولید ملسی کی آواز فون میں گونجی، اسی فون کی لینڈ لائن جو گھر میں موجود تھی۔ ولید ملسی جو اب ان کے قبیلے کا سردار بن چکا تھا۔ منت یہ لوگ اس نمبر سے ہاسٹل کا پتہ کروا لیں گے، تم فوراً وہاں سے کہیں اور محفوظ مقام پر جاؤ۔ اکبر نے ڈرتے ہوئے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ دوسری طرف سے ولید ملسی کی فون میں ہی آواز آئی، نمک حرام، اور بہت سی گالیوں سے نوازتے ہوئے فون بند کیا اور اکبر کو فوراً پکڑ کر اس کے پاس لانے کا حکم دیا اور کچھ آدمیوں کو اس فون نمبر تریز کر کے منت کا پتہ لگانے کا کہا۔